آپ کے بھتیجے آئے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی آنکھوں کے تارے، ان میں 18-19 سال کا ایک جوان ہے جس کا نام ہے قاسم۔ اس کی منگنی، خطبہ کہتے ہیں عربی میں، انگیجمنٹ امام کی بیٹی حضرت سکینہ سے ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی حسن کی خواہش تھی تیری شادی میری بیٹی سے ہو، میرے بعد سکینہ سے شادی کر لینا، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ قاسم نے کہا چچا جان مجھے میرے بابا جان نے ایک وصیت لکھ کر دی تھی اور کہا تھا جب کوئی بہت مشکل وقت آئے تو اس کو پڑھنا، میں ہر وقت اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں۔ آج جیسا وقت کب ہوگا میں نے اس کو ابھی کھولا اور پڑھا تو میرے بابا امام حسن نے لکھا تھا قاسم بیٹا ایک دن میرا بھائی حسین دشمنوں میں گھر جائے گا، اس کی جان کو خطرہ ہوگا، اس دن اپنے چچا پر اپنی جان قربان کر دینا، مجھے قیدی بنا کر ان کے حوالے نہ کیجئے، مجھے خود اپنے ہاتھوں سے جنت کا دولہا بنا کے رخصت کیجئے۔ امام بیٹی کے مستقبل کو دیکھتے ہیں نہ بھتیجے کی جوانی کو دیکھتے ہیں تو بس یہ دیکھتے ہیں وہ پرچم جو نانا جان نے اونچا کیا تھا وہ نیچے نہ ہونے پائے۔ امام جوان بھتیجے کو سینے سے لگاتے ہیں، میدان کی طرف رخصت کرتے ہیں۔ حضرت قاسم نے جا کر کہا یہ کوئی طریقہ ہے، ہمارا ایک آتا ہے تمہارے سینکڑوں اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے تنہا مقابلہ کرنے والا؟ ارزق ایک جنگجو تھا، پہلوان تھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا یہ 1000 سے اکیلا مقابلہ کرتا ہے۔ عمر بن سعد نے اس کو اشارہ کیا جاؤ آگے مقابلہ کرو، اس نے کہا واہ آپ نے میری بڑی قدر کی ہے، میں اکیلا 1000 کا مقابلہ کرنے والا یہ نوجوان، آپ کی فوج میں میرے 4 بیٹے ہیں، میں ایک کو بھیجتا ہوں وہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو اشارہ کیا، اس کا بیٹا آیا، اس کی تلوار بھی بہت اچھی تھی، اس کا گھوڑا بھی بہت اچھا تھا، اس نے آتے ہی امام پر وار کیا، امام نے پھرتی سے اپنے آپ کو بچایا اور یوں تلوار گھمائی کہ وہ کٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ امام نے اس کی تلوار بھی لے لی، اس کا گھوڑا بھی لے لیا۔ ارزق نے دیکھا میرے ایک بیٹے کو اس نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، دوسرے کو بھیجا، امام نے اس کو بھی کاٹ دیا، تیسرا چوتھا، امام نے 4 کو کاٹ دیا۔ باپ کے سامنے 4 جوان بیٹے تڑپ رہے تھے، اس کی تو ساری کمائی ختم ہو گئی، اس کی دنیا اندھیر ہو گئی، وہ غیظ و غضب کا پتلا، وہ نفرین کرتا ہوا، گالیاں دیتا ہوا وہ آگے بڑھا۔ جب اس کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا اب وہ آگے بڑھا۔ الحرب خدعۃ، جنگ ایک داؤ ہے، ایک چال ہے، آپ نے چال چلی، وہ بہت ہی پھرتیلا، بڑا بہادر تھا، بڑا جنگجو تھا، جب غیظ و غضب کی آگ میں جلتا ہوا آیا اور کتنا اس کا غصہ بھی شامل تھا، آپ نے فرمایا تو کہتا ہے میں پہلوان ہوں، جنگجو ہوں، تجھے تو اپنے گھوڑے کی زین تک نہیں کسنی آتی۔ اس نے گھوڑے کی زین کو دیکھا، امام نے ایک وار کیا، اس کو گھوڑے سمیت 2 ٹکڑے کر دیا۔ پوری یزیدی فوج میں شور مچ گیا، اس نے ارزق جیسے پہلوان کو کاٹ دیا، یہ اتنا بہادر۔ اب کوئی تنہا اس کی طرف نہیں بڑھ رہا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تنہا مقابلہ کرے۔ ابن سعد نے کہا سارے ٹوٹ پڑو، چاروں طرف سے آپ پر حملے ہو رہے ہیں، امام قاسم مقابلہ کر رہے ہیں مگر زخموں سے چور چور ہو کر جب سواری سے گرائے جانے لگے آپ نے اپنے چچا جان کو پکارا۔ امام پاک دوڑتے ہوئے آئے، جوان بھتیجے کو خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا، جو کہا شاعر ترجمانی کرتا ہے، ہائے جنت کو تم بھی سدھارے میرے بھائی کے فرزند قاسم، ہائے جنت کو تم بھی سدھارے میرے بھائی کے فرزند قاسم،
داغ فرقت ہے دل پر ہمارے، میرے بھائی کے فرزند قاسم، کاش تم ساتھ میرے ناتے ہو کے رخصت نہ میدان کو جاتے، بھوکے پیاسے نہ میدان کو جاتے، میرے بھائی کے فرزند قاسم۔ یاد کس کس کی دل سے بھلاؤں، ہائے کس کس کی لاشیں اٹھاؤں، کس کو اپنی کہانی سناؤں، میرے بھائی کے فرزند قاسم۔ امام پاک نے جوان بھتیجے کے لاشے کو اٹھایا، خیموں کے پاس لا کر رکھا، بیویوں نے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے لگی۔ سیدہ زینب آگے بڑھی، اپنے مہر و ماہ، اپنے چاند تاروں کو لے کر، محمد و عون کو لے کر سامنے آئیں۔ بھیا یہ دونوں بھی اپنے ماموں پر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا میری بہن مجھ پہ صدموں کے پہاڑ نہ توڑو، میں کن آنکھوں سے ان پھول سے جسموں میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی کل قیامت کے دن میری ماں سیدہ فاطمہ نے پوچھ لیا کہ جب حسین کی بارگاہ میں سروں کے نذرانے پیش ہو رہے تھے تو نے کیا پیش کیا تھا؟ کاش مجھے اجازت ہوتی، میں تم پر اپنی جان قربان کرتی۔ میرے یہ دو ہی ہیں، انہیں نہ ٹھکراؤ۔ امام نے دونوں کو سینے سے لگایا، میدان کی طرف رخصت کیا۔ ماں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتی اس کے بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھے۔ یہ کیسے صبر والی ماں ہے جو جانتی ہے کہ میدان میں کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ بچے کون ہیں؟ ذرا ان کا تعارف آپ سے کرا دوں۔ دادا ہے شہنشاہ دو عالم کا مددگار، سردار جہاں فخر عرب جعفر طیار۔ وہ ان بچوں کا دادا حضرت جعفر طیار، وہ شق طراز علم احمد مختار، آلودہ رہی خون میں جس شیر کی تلوار، ہاتھوں کے عوض حق سے سرے دست لیے ہیں، اللہ نے پر ان کو زمرد کے دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، منہ اوپر کر کے فرمایا وعلیکم السلام۔ صحابہ نے عرض کی حضور کس نے سلام کیا ہے؟ فرمایا میرا بھائی جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا، اس نے سلام کیا ہے، میں نے اس کو جواب دیا۔ وہ نبی پاک کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بڑے بھائی، وہ ان بچوں کے دادا ہیں۔ اب ان بچوں کا نانا کون ہے؟ نانا اسد اللہ مددگار دو عالم، دیندار نمودار جہاندار دو عالم، سلطان ولایت و اسرار دو عالم، سرتاج فلک جبہ و دستار دو عالم۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ید اللہ نہیں ہے، ہم شیر تو ہیں گر اسد اللہ نہیں ہے۔ یہ حضرت علی کے نواسے، حضرت علی کے بھائی کے پوتے محمد و عون آگے بڑھے، چہرے چمکتے ہوئے، پھول سے بچے، کم سن ہیں، 16-17 برس کی عمر ہے، للکارا کوئی سامنے نہیں آ رہا، وہی پھر درندگی، سینکڑوں کی تعداد میں کوئی تیر برسا رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی نیزہ پھینک رہا ہے۔ علی کے نواسوں نے مقابلہ کیا، مگر کب تک؟ بالآخر وہ بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ لاشوں کے قریب آ کے شہ امت نے پکارا،
اے بھانجو موجود ہے ماموں یہ تمہارا، اے شیر جوانوں مجھے الفت تھی تمہیں سے، اے تشنہ دہانوں مجھے ہمت تھی تمہیں سے، ہاتھوں کو اٹھا کر ذرا بات تو کر لو، سینے سے لگو اٹھو ملاقات تو کر لو، ماموں سے عجب وقت میں منہ موڑ رہے ہو، کن آنکھوں سے دیکھوں میں کہ دم توڑ رہے ہو۔ امام نے دونوں بھانجوں کی لاشوں کو بھی اٹھایا، خیمے کے قریب لائے، فرمایا لو بہن زینب تمہارا ہدیہ بھی قبول ہو گیا۔ حضرت زینب اپنے بچوں سے لپٹ گئی، کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی، کتنے اچھے ہو ماموں پر قربان ہوئے ہو۔ امام نے صبر کی تلقین کی، خیموں میں لے گئے۔ حضرت سیدہ رباب اور سیدہ شہر بانو نے کہا پیاس سے سکینہ بھی روتی ہے، مگر یہ چھوٹا سا بچہ ہے علی اصغر، یہ شدت پیاس سے بےتاب۔ حضرت عباس جوش میں آئے، افسوس ہمارے ہوتے ہوئے یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترسے، میں جاتا ہوں پانی لاتا ہوں۔ امام نے فرمایا مجھے ان بدبختوں سے کوئی امید نہیں، مگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، اگر تم لا سکتے ہو تو لاؤ۔ حضرت عباس اٹھے، مشکیزہ کندھے پہ چڑھایا، تلوار ہاتھ میں لی۔ یہ بڑے بہادر شیر خدا کے بیٹے نہر فرات کی طرف جاتے ہیں، عمر بن سعد دیکھ لیتا ہے، دیکھو یہ پانی نہ لینے پائیں، یہ اگر پانی لے گئے تو ان کا باقی تو شاید اور کوئی نہ جائے، تم سارے مارے جاؤ گے۔ پانی پیے بغیر ان کی شجاعت کا یہ حال ہے، پانی پی کے کیا ہوگا، دیکھنا پانی نہ لے جانے دینا۔ اس نے اور سپاہی بھیج دیے۔ حضرت عباس پانی کا چلو بھر کے منہ کے قریب لائے، اندر سے آواز آئی ہوگی، آقا نے اس لیے اجازت نہیں دی کہ تم اپنی پیاس بجھاؤ، پہلے سکینہ کی پیاس بجھانا۔ آپ نے مشکیزہ بھر کے کندھے پہ رکھا، باہر نکلے، وہ گھیرا بنا چکے تھے کہ نہیں جانے دیں گے۔ آپ نے تلوار نکال لی، مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا تھا شیر خدا کے بیٹے کا۔ آپ تلوار چلاتے، وہ بھاگتے، ظالموں نے بھی دیکھ لیا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بزدلانہ کاروائی، ایک شخص نے پیچھے سے وار کر کے آپ کے کندھے کو کاٹا، بازو کو کاٹا، مشکیزہ گرنے لگا۔ آپ نے دوسرے کندھے پہ چڑھا لیا، اب ایک ہاتھ ہے، تلوار بھی اسی میں، اسی کاندھے پہ مشکیزہ۔ مہار سواری کی کیسے پکڑے، ظالموں نے دیکھا ان کا ایک ہاتھ کٹا ہے، ان کی آدھی قوت چلی گئی، انہوں نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ آپ نے مشکیزہ دانتوں میں پکڑ لیا، مگر اب تلوار نہیں چلا سکتے، سواری کی مہار نہیں تھام سکتے، انہوں نے گھیرا تنگ کیا۔ آپ دوڑ لگانا چاہتے ہیں، ایک تیر مشکیزے میں آ کے لگا، مشکیزہ پھٹ گیا، پانی بکھر گیا۔ آپ نے دانتوں کی گرفت ڈھیلی کر دی اور زبان سے فرمایا بچوں اپنے چچا کو معاف کر دینا، وہ تمہاری پیاس نہیں بجھا سکا۔ ظالموں نے آپ کے جسم کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ کس کو کاٹ رہے؟ یہ مولا علی کا شہزادہ ہے، امام کا بھائی ہے۔ آپ نے پکارا، جب آپ نے پکارا ناگاہ صدا آئی کہ آؤ میرے آقا، آخر ہوا عباس، اٹھاؤ میرے آقا، سر کاٹتی ہے فوج، بچاؤ میرے آقا، آؤ مجھے سینے سے لگاؤ میرے آقا۔ سن کر یہ صدا شاہ پکارے کئی باری، ہم شکل نبی دوڑو کمر ٹوٹی ہماری۔ قریب آئے، دیکھا تو بھائی کا کٹا پھٹا لاشا زمین پر تڑپ رہا ہے۔ چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار، بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار،
اس نرغے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار، آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں۔ آپ کے مقدس جسم کو ظالموں نے اتنا کاٹا تھا، امام سے اٹھایا نہ جا سکا۔ آج بھی دیکھ لے امام سے کتنے فاصلے پر وہیں حضرت عباس کا روضہ بنا ہوا ہے۔ اکبر پکارے ہائے چچا بھی گزر گئے، رو کر حسین بولے کہ بھائی کدھر گئے، منہ تو اٹھاؤ خاک سے رخسار بھر گئے، واہ حسرتا حسین کو بے آس کر گئے، اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ساتھ، دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ۔ فرمایا ان کا سارا ظاہری الان، اب میری کمر ٹوٹ گئی، میرا جھنڈا اٹھانے والا میرا بھائی بھی رخصت ہو گیا۔ امام اشک بار ہے، خیمے کے قریب آئے تو دیکھا 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر تیار کھڑا، حضرت امام حسن سر سے سینے تک، امام حسین سینے سے پاؤں تک ہو بہو تصویر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام حسین کا یہ بیٹا سراپا شبیہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تیار کھڑا ہے۔ بابا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی وہاں جاؤں گا جہاں چچا عباس چلے گئے، جہاں بھائی محمد و اون چلے گئے، بھائی قاسم چلے گئے۔ فرمایا نہیں، تجھے اجازت نہیں دوں گا، تجھے دیکھتا ہوں تو نانا جان کی شبیہ نظر آ جاتی ہے، تجھ سے میرے گھر میں رونق ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں جاؤں گا۔ لیکن بیٹا کہہ رہا تھا بابا مجھے قیدی بنا کر نہ جاؤ، اکبر کی ہے یہ عرض کے میدان کی رضا دو، رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو۔ بابا میری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو، اماں سے بھی رخصت مجھے مرنے کی دلا دو، کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے، زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے۔ امام فرما رہے بیٹا کس بات کی اجازت دوں، میں کن آنکھوں سے شبیہ رسول کے جسم میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا؟ نہیں بیٹا مجھے جانے دو۔ امام پاک جوان بیٹے کو رخصت کر رہے ہیں۔ میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ان کے جی سے پوچھئے، کوئی اقتدار کے لیے 18 سال کا جوان بیٹا اس طرح قربان نہیں کرتا۔ امام پاک کے پیش نظر دین کی سربلندی، خیمے سے روانہ ہوئے اکبر سوئے میدان، بانوں کی چلی روح تو زینب کی چلی جان، شبیر کو خیمہ نظر آنے لگا ویراں، یا رن میں نمودار ہوئے اکبر ذیشان، کیا نور تھا ہم صورت محبوب خدا تھا، ایک شور اٹھا صلی علی صلی علی۔ اس شعر کا مطلب یوں لگا جیسے حضور تشریف لے آئے ہیں۔ فرمایا انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن اہل البیت اولا بالنبی، میرا نام علی ہے، میں بیٹا ہوں امام حسین کا جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، ہم ہی نبی پاک کے اہل بیت اور ان کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، ان کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ مجھے پہچانو، میری چمک دیکھو، رنگت دیکھو، تمہیں کیا نظر نہیں آتا کہ میں چمن مصطفیٰ کا پھول ہوں، گلشن بطول کا پھول ہوں؟ تم بعد میں نہ کہنا تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا، تم میرے بھائی قاسم کا جوہر دیکھ چکے ہو، تم میں ہے کوئی میرا تنہا مقابلہ کرنے والا؟
عمر بن سعد نے کہا یہ حسین کا بیٹا علی کا پوتا ہے، جو اس کو قتل کرے گا میں اس کو موصل کی حکومت دلا دوں گا، معاذ اللہ۔ اس نے ابھارا۔ طارق بن شیس ایک بڑا جنگجو تھا، وہ بھی اس لشکر میں تھا، اس کے 2 بیٹے بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا امیر یاد رکھنا میں مقابلے کے لیے جا رہا ہوں، موصل کی گورنری مجھ کو ملنی چاہیے۔ عمر بن سعد نے کہا ہوگا آگے بڑھ کے دیکھ تجھے تخت ملتا ہے یا تختہ۔ یہ آیا، امام نے اس کو ایک ہی لمحے میں 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس کے دونوں بیٹے عمر بن طارق، طلحہ بن طارق باپ کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھے۔ امام دونوں کا بیک وقت مقابلہ کرتے ہیں، اس طرح تلوار چلتے ہیں، ایک ہی وار میں دونوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ علی کے بہادر فرزند نے شجاعت دکھائی، ان ظالموں نے دیکھ لیا یہ 3 دن کا پیاسا ہو کر بھی اتنی طاقت رکھتا ہے، اس پر حملہ کرنا مشکل۔ آپ نے اپنے سواری کو خیموں کی طرف واپس پھیرا۔ امام دیکھ رہے ہیں بیٹا واپس آ رہا ہے، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا العطش العطش، بابا بہت پیاس لگی ہے، میں نے ان کے 3 جوانوں کو بہادروں کو قتل کیا ہے، مجھے پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو قتل کر دوں گا۔ فرمایا بیٹا تجھے کہاں سے پانی پلاؤں، لیکن تو آیا ہے، آس امید لے کر آیا ہے، میرے قریب آ۔ میں جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیاسا ہو جاتا تھا، حضور اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، میں نے بارہا حضور کی زبان کو چوسا ہوا ہے۔ آج تو پیاسا ہو گیا ہے، تیرا باپ اپنی سوکھی زبان تیرے منہ میں ڈال دیتا۔ حضرت علی اکبر نے اپنے بابا جان کا لعاب چوسا، انہیں فی الحقیقت تسکین ہوئی، وہ پھر میدان میں گئے۔ امام ایک مرتبہ پھر اپنے چاند کو یزیدی بادلوں میں گم ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ آپ گئے، فرمایا اور کون ہے موصل کا طلبگار؟ عمر بن سعد نے کہا اب اس کو مہلت نہیں دینا، اس پر یک بارگی حملہ کرو، معاذ اللہ۔ سارے ٹوٹ پڑے۔ ایک ظالم نے آپ کے جسم میں نیزہ پیوست کر کے اچھالا، گرانے لگا۔ آپ نے پکارا ادرکنی یا ابتا، ادرکنی یا ابتا، میرے بابا مجھے پکڑو، مجھے سنبھالو۔ نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے، جلادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ، اکبر ہے کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ، یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ، یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ، سید ہوں مسافر ہوں کئی دن سے ہوں پیاسا، یارو میں پیمبر کا تمہارے ہوں نواسا۔ آگے دیکھا تو جوان بیٹے کا لاشا زمین پر تڑپ رہا تھا، آگے بڑھ کے سر گود میں رکھا، فرمایا بیٹا بابا کو پکارا تھا تو انتظار تو کیا ہوتا، آنکھیں کھولو دیکھو میں تمہارا باپ ہوں۔ حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا جان کے چہرے کو دیکھا، کہا بس یہی تمنا تھی، جسم سے روح نکلے تو آپ کا روح انور سامنے ہو۔ جوان بیٹے نے باپ کی گود میں دم توڑ دیا، امام کے سامنے ظالموں نے سر کاٹا۔ امام نے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا،
یزید کے سپاہیوں کا بیان ہے، ہم نے دیکھا حسین اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں، علی اکبر کا سینہ امام کے سینے سے لگا ہوا تھا، بیٹے کی ٹانگیں زمین پر گھسٹ رہی، جی چاہتا ہے حضرت ابراہیم سے عرض کروں، اے خلیل اللہ علیہ السلام ذرا کربلا آئیے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، صرف آپ کو دکھانا ہے، آپ نبی ہیں بڑی شان والے، جب آپ نے بیٹے کی قربانی دی تھی 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے، عورتیں قیدی بننے کا غم نہیں تھا، خیمے خالی نہیں تھے، ذرا دیکھیں حبیب اللہ کے بیٹے نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے، بڑی عظمت والے ہیں یہ لوگ، بڑی شان والے ہیں یہ لوگ، امام جوان بیٹے کا لاشا خیموں کے پاس لا کے رکھتے ہیں، ماں کہتی ہے اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا، وہ 3 دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا، آلے نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا، مرتی ہوں اپنے سروے صحیح قد کو دیکھ لوں، ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں۔ امام نے عورتوں کو صبر کی تلقین کی، حضرت سیدہ شہربانو اور رباب نے کہا بھائی عباس پانی لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، یہ 6 ماہ کا اصغر روتا ہے، اس کا رونا دیکھا نہیں جاتا، اس کا حلق سوکھ گیا، تڑپتا ہے، ہم گمان کرتی ہیں ان کو یہ نہیں معلوم ہوگا ہمارے ساتھ اتنے چھوٹے بچے بھی ہیں، اسے گود میں لے جاؤ، شاید کسی کو ترس آ جائے، کوئی اس کو پانی پلا دے، اگر اس کا دم میرے سامنے نکل گیا تو میرا کلیجہ بھی پھٹ جائے گا۔ امام نے فرمایا مجھے ان لوگوں سے کوئی امید نہیں، مگر میں تمہاری آرزو بھی پوری کروں گا۔ 6 ماہ کے اصغر کو گود میں لیا، میدان میں گئے، جانتے ہو یہ کون بے زباں ہے، تمہیں کچھ خیال ہے، در نجف ہے بانوے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، بطحا کے شاہزادے کا تم سے سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت مآب کی، ٹپکا دو اس کے حلق میں 2 بوند آب کی۔ شاید میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہو، تم نے مجھ سے بدلہ لینا ہو، یہ میرا 6 ماہ کا بیٹا یہ پانی پی کے اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار اٹھا کے تمہارے مقابلے پہ آ جائے۔ سنو میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو، تم شاید یہ گمان کرو کہ میں نہ پی لوں، یہ مسلمان بچہ ہے، اور کافروں کو تو بچوں پہ ترس آ جاتا ہے، تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تھوڑا سا پانی اس کو پلا دو۔ آپ یہ کہہ رہے تھے ہرملہ بن کاہل، اس نے کمان پر تیر چڑھایا ہوا تھا، نشانہ باندھ کے اس زور سے تیر چلایا، وہ تیر حضرت علی اصغر کے حلق میں آ کر پیوست ہو گیا، بچے نے ایک جھرجھری لی، اس کی روح پرواز کر گئی، امام نے تیر کھینچا، خون نکلا، اپنے منہ پر لگایا اور فرمایا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، اے اللہ یہ لوگ تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہے میں اس پر تجھی کو گواہ بناتا ہوں۔ ظالموں نے پیاس بجھائی مگر پانی سے نہیں، تیر مار کر پیاس بجھائی۔ سنیں، دھیان سے سنیں، لوگ سمجھتے ہیں علی اصغر شدت پیاس سے بےتاب تھے، مجھے تو لگتا ہے وہ شوق شہادت میں بےتاب تھے، وہ اپنے معصوم خون سے تاریخ کے صفحات پر نقش کرنا چاہتے تھے، میری مظلومیت دیکھو، ان لوگوں کا ظلم دیکھو۔ امام شیر خوار کی لاش کو لیے آ رہے ہیں، خیموں سے بیویاں دیکھ رہی ہیں، ضرور کسی کو ترس آیا ہوگا، بچہ بڑے آرام سے ہے، شاید سو گیا ہے،
मगर उनके कलेजे मुंह को आ गए। जब देखा जालिमों ने प्यास तो बुझाई है, मगर तीर मार कर प्यास बुझाई है। क्या यही इंसाफ है? एक बूंद पानी के लिए हल्के असगर में अदू का तीर होना चाहिए। देखें, अंदाजा करें, वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहलाते थे, नबी की आल के साथ क्या कर रहे हैं। मां कह रही थी, ए जमीने करबला, ये तो बता क्या हो गया, बेजुबां असगर तेरी गोदी में कैसे सो गया। सब रो रहे थे। इमाम ने सब्र की तलकीन की। इमाम अली मकाम देखते हैं, एक बेटा बाकी है, अली औसत, जिसका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है। बीमार हुए थे, लरसते हुए कांपते जिस्म से उठे, बाबा मुझे भी इजाजत दो। आपने आगे बढ़कर जवान बेटे को संभाला, बिस्तर पर बिठाया, फरमाया तुझे इजाजत नहीं मिल सकती, तुम ही मेरे एक बेटे रह गए हो। और मेरे नाना जान ने फरमाया था मेरी औलाद क़यामत तक रहेगी, अब तुम ही मेरे एक बेटे हो। सुनो, मैं तुम्हें चंद वसीयतें करना चाहता हूं। बेटा, मेरे बाद सब्र करना, शरीयत और सुन्नत पर साबित कदम रहना, जुल्म का कभी साथ ना देना, सच पे डटे रहना, अपनी औरतों के साथ बतौर महरम रहना, तकलीफों पर सब्र करना, हरफ शिकायत जबान पर ना लाना, शरीयत और सुन्नत के खिलाफ कुछ ना करना। और सुनो, जब तकलीफें सहते हुए जब कभी मदीना मुनव्वरा पहुंचो, पहले नाना जान के रोजे पे जाना, नाना को मेरा सलाम कहना, कहना नाना तेरे नवासे ने तेरा वादा पूरा कर दिया, कहना नाना तेरा कलिमा पढ़ने वालों ने हमारा पानी बंद किया, तेरा कलिमा पढ़ने वालों ने तेरी शबी का भी कोई ख्याल न किया। आंखों देखा हाल सुनाना, आपने अपनी दस्तार उतार कर बेटे के सर पर रखी। ये बातनी खिलाफत व इजाजत थी। बेटे को बिस्तर पर लिटाकर आप अपने खेमे में आए, अपना सामान खोला। शहीदों का सरदार, आशिकों का आका, उम्मत का पेशवा, सब कुछ राहे खुदा में पेश करके अब अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हो रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा शरीफ दस्तार आपके पास था, अपने सर पर बांधा। अपने भाई हसन मुश्तबा का पटका बेल्ट अपनी कमर पर बांधा। अपने वालिद की तलवार जुल्फकार अपने हाथ में ली। बीबियों के खेमे में आए, फरमाया ज़ैनब बहन तुम्हें मेरा सलाम, बानो तुम्हें सलाम। औरतों पर क़यामत कायम हो गई। वो सब रोने लगी। फरमाया नहीं, नाना जान ने मना किया है। मेरी बहन तुमने उसी माँ का दूध पिया है जिसका मैंने दूध पिया है। मेरे बाद बाल न नोचना, शोर न मचाना, चिल्लाना नहीं, सीना नहीं पीटना, सब्र करना है। आप उनको सब्र की तलकीन कर रहे थे। सैयदा ज़ैनब कह रही थी नाना जान गए, सब्र किया, अम्मा फातिमा गई, सब्र किया, बाबा अली गए, सब्र किया, भाई हसन गए, सब्र किया। सुबह से भी सब्र ही कर रहे हैं। फरमाया क्या हो गया तुमको? अपनी जबान पर ऐसे कलमे ना लाओ। रदीना बेक़दा इल्लाह, हम अल्लाह की रजा पर राजी हैं। अल्लाह को सौंपा तुम्हें ऐ ज़ैनब कुलसूम, लग जाओ गले तुमसे बिछड़ता है ये मजलूम। अब जाते ही खंजर से कटेगा मेरा हल्कूम। है सब्र का अम्मा के तरीका तुम्हें मालूम। मजबूर है नाचार है मर्जी खुदा से, भाई नहीं जी उठने का फरियादो बुका से। जिस वक्त मुझे ज़ब्ह करे लश्करे नारी, रोना ना सुनो आए ना आवाज तुम्हारी। बेसब्रों का शेवा है बहुत गिरिया जारी,
کرتے ہیں جو صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، ہو لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر۔ امام ان کو صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ آپ کی پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت سکینہ آ کے آپ کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ بابا میں پانی نہیں مانگوں گی، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، بابا آپ نہ جاؤ، آپ چلے گئے میں بابا کہہ کے کس کو پکاروں گی۔ حضرت امام پاک کو اپنی یہ بیٹی بہت پیاری تھی، فرماتے تھے یہ جس گھر میں بیٹھی ہو مجھے وہ گھر بھی پیارا لگتا۔ آپ نے اٹھایا، چوما، اپنی بہن سے فرمایا یہ مجھے بہت پیاری ہے، دیکھو اس کو میرے بعد رونے نہ دینا، اس کا خیال رکھنا، اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا، اس کو میری لاش کے پاس نہ آنے دینا۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی آج اکیلی سکینہ نہیں، آج ہم سب یتیم ہو گئے۔ آپ نے صبر کی تلقین کی، کہہ کر یہ سخن شاہ چلے خیمے کے باہر، اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہ محشر، چلا کے کوئی کہتی تھی ہائے ہائے میرے سرور، کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر، بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ، چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ، صدقے گئی ننھا سا میرا دل نہ دکھاؤ، بےتاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ، شاہ کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے، اب حشر میں ہوے گی ملاقات پدر سے۔ امام آئے، جب بھی کوئی جاتا تھا آپ اس کو سوار کراتے تھے، اب آپ کی باری آئی ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں، بہنیں بھائیوں کو سوار کرایا کرتی ہیں، دولہا بنا کے بٹھایا کرتی ہیں۔ سیدہ زینب کا مقدر دیکھو جو جنت کے دولہے کو سوار کرا رہی ہے۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت، یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسرے فاطمہ زہرا کو غنیمت، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام یزیدی تاریکیوں میں، باطل کی تاریکیوں میں حق و صداقت کا آفتاب بن کر چمکے، اپنے فضائل پر مشتمل ایک رجز پڑا۔ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے اس طرح بیان کرنا، اس کو رجز کہتے ہیں۔ یہ کلام وہاں رائج تھا، مقصد فخر و غرور نہیں ہوتا، اپنا تعارف ہوتا ہے تاکہ پتہ ہو، بعد میں نہ کہہ سکے مجھے پتہ نہیں تھا۔ بودام ابن علی از آل ہاشم با وقار، این قدر کافیست مارا اعتبار و افتخار، جد من باشد رسول اللہ محبوب خدا، برسر فرش زمین ہستم چراغ کردگار، مادرم زہراست بنت مصطفیٰ و عم من، جعفر طیار ملک مکرمت را تاجدار، درمیان ماں کتاب اللہ نازل بودا است، ذکر حق و وحی و رشد و خیر
دیگر جملہ یادگار. یہ عربی سے فارسی، اب میں آپ کو فارسی سے اردو ترجمہ بتا دوں. فرمایا میرا نام حسین ہے، میں حضرت علی کا بیٹا ہوں، ہاشمی ہوں. تم لوگ اپنے خاندانی نسب پہ بڑا فخر کرتے ہو، اتنی ہی بات کافی ہے کہ میں ہاشمی ہوں اور مولا علی کا بیٹا ہوں. مگر شاید تمہیں ابھی اور ضرورت ہے میرے بارے میں جاننے کی، تو سنو. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، وہ میرے ہی نانا جان ہیں جو اس زمین پر اللہ کے آخری نبی، آخری تاجدار. میری ہی ماں کا نام سیدہ فاطمہ زہرا، اور وہ جو رسول اللہ کی بیٹی، اور میرے چچا جعفر طیار جو فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. ہمارے گھر میں اللہ کا کلام نازل ہوا، کتاب اللہ. اور آج بھی جب بھی کوئی خطیب خطبہ دیتا ہے، اللہ اس کے رسول کے بعد ہمارا ذکر کرتا ہے، نماز میں ہم پہ درود بھیجا جاتا ہے. تم نے سن لیا نا. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا، بتایا نہیں تھا. اب میرے پیچھے کوئی اور تلوار اٹھا کر مقابلہ کرنے والا نہیں رہا. تمہیں میرا خون ہی چاہیے نا. اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، آؤ اب اپنی مراد پوری کرو، میرے خون سے پیاس بجھاؤ. ابن سعد جس کو کہہ رہا ہے وہ سارے ہم کیسے جائیں، ہم نے بلایا تھا، ہم کیسے جائیں. ناگاہ ابن سعد نے لشکر کو دی ندا، کیسے جری ہو کچھ بھی ہے یارو تمہیں حیا. نرغے میں لو حسین کو اب دیکھتے ہو کیا، ایک بار ہر طرف سے پڑے ہر بے قضا. دم لینے دو نہ فاطمہ کے نور عین کو، سینے پہ نیزے رکھ کے گرا دو حسین کو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ ابھار رہا ہے، اکسا رہا. یہ سن کے مستعد ہوئے وہ سارے نابکار، پہلو میں آئے تان کے نیزوں کو نیزے دار. سینے کے آگے تیر زنوں نے کیا قرار، پتھر لیے یمین و یسار آئے 2000. پیدل سوار گرد اس آن ہو گئے، بے کس کے قتل ہونے کے سامان ہو گئے. امام انتظار کر رہے تھے کہ یہ حملہ کریں گے تو میں جواب دوں گا. ابن سعد نے جب اپنے ساتھیوں کو ابھارا، اکسایا، انہوں نے اپنے ہتھیار لیے. امام نے بھی اپنی تلوار کو نکالا، ایک نظر دیکھا، اس نے زبان حال سے کہا بس آقا اشارے کی ضرورت ہے. آج بھی وہی جوہر دکھاؤں گی جو بدر میں دکھا چکی ہوں. جب انہوں نے آپ پہ وار کیے، آپ نے جواباً وار کیا. آپ کا حملہ نہیں تھا، قہر خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا تھا. وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بڑھتے، کسی میں تاب نہیں تھی کہ مقابلہ کرتا. دور سے تیروں کی بارش. ابن سعد تازہ دم سپاہیوں کو آگے کر رہا ہے، تیروں پہ تیر اس طرح لڑ رہے تھے جیسے پتہ نہیں کس کو انہوں نے قتل کرنا ہے. اتنے تیر، اتنی تلواریں، اتنے نیزے. امام کے جسم کے اندر گھس جانے والے تیر 121 تھے جو جسم میں داخل ہو گئے. ایک تیر آپ کے سینے پہ آ کے لگا، آپ کو تھوڑا سا لرزہ، شاید اس کی نوک دل میں چبھی ہوگی، بدن پہ لرزہ آیا. آپ نے آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کر کے جب آنکھیں کھولی تو سامنے یزیدی لشکر نہیں تھا، ان کے نیزے بھالے تلواریں نہیں تھی، رسول اللہ کھڑے ہوئے تھے. وہ بنفس نفیس اپنے شہزادے کی قربانی کو دیکھ رہے تھے. فرمایا بیٹا کب تک لڑو گے، کب تک مقابلہ کرو گے؟ اب تمہارے اس سجدے کا وقت آ گیا جس پر عبادت بھی ناز کرے گی. امام ان جلووں میں گم تھے. شہید بوقت شہادت جو جلوے دیکھا کرتا ہے، حدیث شریف کے مطابق شہید کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھ لیتا ہے. امام تو جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ ان انوار میں گم
मालूम थे, इधर जालिमों ने यह समझा इनकी हिम्मत जवाब दे गई है। करीब आकर जिस्म में नेज़े पैवस्त करके आपको सवारी से उछाला, गिराने लगे सलाम उस गिरने वाले को जो खुद तो गिर गया मगर गिरती हुई उम्मत को उठा गया। अल्लाह इमाम पाक जमीन पर आ रहे, शिमरे लाइन आपकी छाती पे चढ़ने लगा। फरमाया रुक जा, तू ही वो अबलक, अबलक के माने इसको बरस के ये जो पैचेस दाग होते हैं, हुजूर ने पहले ही ऐलान फरमा दिया था मैं एक ऐसे कुत्ते को देखता हूं जो मेरे अहले बैत के खून में मुंह डालता है। फरमाया वो तू ही है। आज जुम्मा का दिन है, मैं मुसाफिर हूं, मुझ पे जुम्मा नहीं है, मैंने जोहर पढ़नी है। सुन, मेरा सर अभी जिस्म से जुदा न करना, मैं जुम्मे की नमाज पढ़ना चाहता हूं। इमाम करबला में आए, पानी से वुजू करते रहे, पानी बंद हुआ तयम्मुम करते रहे। आज तो खून से वुजू कर लिया था। इमाम ने उसी हालत में अपनी पेशानी जमीन से लगा दी और कहा शुक्र है मौला, ये सर अब भी झुका है, तेरी बारगाह में झुका है, गैर के आगे नहीं झुका। तारीख तबरी उठाओ, लिखा इमाम की गर्दन पर 14 मर्तबा तलवार चलाई गई। किस गर्दन को काटा गया जिसे मुस्तफा चूमा करते थे। ये शाहजादा नमाज में सजदे में थे, नबी पाक उनकी पुश्त पे सवार हो गया, नबी ने सजदा ही लंबा कर दिया, कहीं ये गिरे इसको तकलीफ ना हो। आज जालिमों ने उनको जख्मी करके सवारी से गिराया, नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी। जालिमों ने अज़ियत मुस्तफ़ा का भी ख्याल न किया, इमाम के सरे अनवर को जिस्म से जुदा कर दिया। आपका जो घोड़ा मशहूर वो वहशी हो गया, उसने उन कातिलों पर हमला कर दिया, 17 बंदे मार दिए। इमाम के खून से अपने मुंह को रंगीन किया, खैमों की तरफ दौड़ा। इब्ने साद ने कहा देखो ये घोड़ा ना जाने पाए, वो खैमों के पास जाके चिल्लाया, इमाम पाक को शहीद कर दिया गया था। शमशीर बकफ कातिल हो खड़ा और कोई रहे सजदे में पड़ा, कहती है जमीने करबो बला, इस शान का सजदा खेल नहीं। पैगाम देना चाहूंगा, इमाम ने आखिरी वक्त ये नहीं कहा मुझे बीवी से मिलने दो, बेटी से मिलने दो, क्या कहा? नमाज पढ़ने दो। क्या कहा? कहिए ना। इमाम जाते जाते भी यही पैगाम दे के गए, अल्लाह के सामने झुकना है, गैर के आगे नहीं झुकना, नमाजों की पाबंदी किया करो। वो घोड़ा आकर खैमों के पास चिल्लाया, हजरत सैयदा ज़ैनब हजरत सुकैना को गोद में लिए बैठी थी, घोड़े की आवाजें सुनी, फरमाया देखो शायद तुम्हारे बाबा जान आए हैं, जरा शहरबानो संभालना। सकीना को बाहर निकली तो घोड़े की जीन खाली थी, घोड़े का मुंह खून से रंगीन, उसके जिस्म में तीर पैवस। सैयदा ने मदीने की तरफ मुंह कर लिया, या मोहम्मदा, हुजूर को पुकारा, इस्तिगासा किया। हाजा हुसैनुम बिल आरा मुजम्मिलुम बिद्दिमा मुकत्ताउल आजा। हुजूर देखे ये हुसैन बेगोरो कफन, इनको कत्ल कर दिया गया, आपकी बेटियों को कैदी बना लिया गया। कहा जरा इसको सकीना को संभाल के रखना, मैं भैया की खबर ले आऊं। अल किस्सा गिरती पड़ती गई फौज के करीं, आया नजर ना फातिमा जहरा का माह जबी। घेरे हुए थी चार तरफ से सिपाहे की, चिल्लाई राह दो मुझे ए दुश्मनाने दी। ये इब्ने फातिमा है, मैं जहरा की जाई हूं, दीदार आखिरी की तमन्ना में आई हूं। आगे बढ़कर सैयदा आई, मैं कैसे बताऊं, बहन ने
کیسے دیکھا ہوگا کہ ایک ظالم نے زلفوں سے سر پکڑا ہوا؟ سیدہ نے کن آنکھوں سے اپنے بھائی کا سر اس طرح دیکھا ہوگا؟ قاتل تو اس طرف کو سرے پاک لے چلا، تڑپا زمین پہ یہاں بدن شاہ کربلا، طبلِ ظفر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن مرتضی، کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی، ناگا بہن کو آیا نظر لاش امام، بغلوں میں ہاتھ ڈال کے لپٹی وہ تشنا کام، رکھ کر کٹے گلے پہ گلا یہ کیا کلام، اپنی کہی نہ میری سنی ہو گئے تمام، ہائے ہائے یہ میرے آتے ہی بیداد ہو گئی، تم ہو گئے شہید میں برباد ہو گئی۔ سیدہ سکینہ روتی ہوئی آئی، پوپی ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی، سیدہ سے جو کانوں میں پہنا ہوا زیور نوچا گیا، سیدہ سکینہ کے تھپڑ مارے گئے، سیدزادیوں سے چادریں چھینی گئی، کتنا ظلم سہا، کس لیے سہا؟ اپنے اقتدار کے لیے نہیں، دین کی سربلندی کے لیے، امام پاک کی شہادت، دین کی بقا کے لیے، تقوی کی بقا کے لیے انہوں نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ سوچنا ذرا۔ ظالموں نے امام کو قتل کر کے بھی بس نہیں کی، آپ کے جسم سے کپڑے اتارے، گھوڑے دوڑائے آپ کے جسم پہ کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائے۔ ظالموں نے بیویوں کا سامان لوٹنا شروع کر دیا۔ امام کی شہادت کے وقت سورج کو گہن لگ گیا، سیاہی چھا گئی، دن میں تارے نظر آنے لگ گئے، کتابوں میں ہے وہ سیاہی سرخی میں بدل گئی، اور 7 دن تک آسمان سے بصورت شبنم خون برسا۔ بیت المقدس تک جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا۔ 3 دن تک اندھیرا رہا۔ ظالموں نے امام کے اونٹ پکڑ لیے، اپنے کھانے کے لیے ان کو ذبح کیا، تو ان کا گوشت اتنا کڑوا تھا کہ کوئی بھی ایک لقمہ نہ کھا سکا۔ ظالموں کو سوچنا چاہیے تھا جب جانوروں کو اتنا صدمہ ہوا ہے تو پھر جانداروں کو کتنا دکھ پہنچا ہوگا۔ یزیدیوں نے اپنے مردے اکٹھے کر کے ایک گڑھا کھود کے اس میں دفن کر دیے۔ اہل بیت مقدس کی لاشوں کو، ان کے مقدس جسموں کو بے گور و کفن رہنے دیا۔ امام علی مقام نے کتنی بڑی قربانی دی، کتنا بڑا کردار ادا کیا۔ سلام پیش کرتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ حسین شاہ ہے؟ نہیں، وہ صرف شاہ نہیں ہے، وہ بادشاہ ہیں، وہ تو شاہ بناتے ہیں۔ دین است حسین، حسین کیا ہے؟ دین ہے۔ دین پناہ است حسین، حسین دین کو پناہ دیتے ہیں، دین ان میں پناہ لیتا ہے۔ سرداد نہ داد، دست در دست یزید، سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اس مصرے کو کم لوگ سمجھتے ہیں۔ جب لا الہ لکھو تو پہلا حرف کیا ہے؟ لا۔ کیا ہے؟
وہ بنا بنیاد کہلاتی ہے. امام نے انکار کر کے اللہ کا اثبات کروایا ہے. بنا لا الہ، کلمے کی بنا لا ہے. یزید کو انکار کر کے ثابت کیا کہ تو کچھ نہیں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کی رضا اختیار کروں گا. امام کو دنیا سلام کرتی آ رہی ہے، کرتی رہے گی، یہ سلسلہ جاری رہے گا. امام کی شہادت کے بعد واقعات کا ایک تسلسل ہے. مگر آپ سے ایک دو سوال اگر آپ اجازت دیں. کیا یزید کامیاب ہوا؟ کیوں؟ وہ بیعت چاہتا تھا، اس کو بیعت. دوسری بات، یزید تخت نشین ہو چکا تھا، دمشق میں اس کے تخت پر بیٹھتا بھی تھا، اس کے پاس فوج بھی تھی، اس کا کام چل رہا تھا. پھر اس کو امام حسین کی بیعت کی ضرورت کیوں تھی؟ کرتا رہتا اپنی حکومت. بھئی امام نے بیعت نہیں کی تو اس کو ضرورت کیا تھی کہ امام سے لازمی بیعت لینی ہے؟ کیوں؟ وہ جانتا تھا جب تک امام بیعت نہیں کریں گے مجھے کوئی بھی ماننے والا، میری حکومت ثابت ہو سکتی. امام کی حیثیت معلوم تھی نا کہ جب تک یہ بیعت نہیں کریں گے میری حکومت ثابت نہیں ہو. امام نے ثابت کر دیا حکومت تیری نہیں، حکومت خدا کی، اللہ کی حکومت، اس کے نبی کی حکومت، شریعت و سنت کی حکومت. یزید کامیاب نہیں. جس سر کو جھکانا چاہتے تھے نا یزیدی، جس سر کو اپنے سامنے جھکانا چاہتے تھے اسی کو اٹھا کر چلے نا، اسی کو اٹھا کر چلے، وہ جھکا نہیں سکے. یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورا، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی. وہ 10ویں محرم کا سورج تو غروب ہو گیا مگر حسینی آفتاب طلوع ہو گیا. اب اس کو کوئی ڈبو سکتا، ڈبا سکتا نہیں. آخری بات، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ حق کی، صداقت کی، امانت کی، شجاعت کی، وفا کی، صبر کی، استقامت کی، حریت کی، ایثار کی. جتنی خوبیاں وہ امام حسین کے نام، جتنی برائیاں وہ اس پلید کے نام. اس کے 14 بیٹے تھے. کتنے؟ 5 بیٹیاں اور 14. ایک کی اولاد نہیں چلی. 14 بیٹے جنے مگر اس کی اولاد. امام کا ایک بچہ کروڑوں دنیا میں موجود ہے. ایک بچہ تھا نا امام زین العابدین، ان کی کتنی اولاد ہے دنیا بھر میں؟ اس نے 14 جنے کچھ میلا. ان شانی اکا ول ابتر. آج میرا پیغام سن لو سنیو، جو انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں وہ بھی سن لیں، ہم حسینی ہیں الحمدللہ. ہم جو دل سے ہے مانتا صرف وہ کہے، دوسرا چپ رہے، اس کی آواز نہیں چاہیے. ہم حسینی ہیں الحمدللہ، اور حسینی رہنا چاہتے ہیں، حسینی مرنا چاہتے ہیں، قیامت میں حسینی اٹھنا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے کوئی باطل کی بات نہ کرے، ہمارا یزید سے یا اس کی فکر سے کوئی تعلق نہیں. ہم فکر حسینی کا علم لیے ہوئے ہیں. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اولیاء کے بھی غلام ہیں. ہمیں اللہ والوں سے پیار، جو اہل بیت کا گستاخ، جو صحابہ کا گستاخ، جو اولیاء کا گستاخ، وہ ہمارے لیے مردود ہے. کون ہے؟ کون ہے؟ کیونکہ جو تعظیم نہیں کرتا وہ شیطان ہے. یہ میرا نہیں، قرآن کا فتویٰ ہے، حدیث کا فتویٰ. جو شیطان بن جائے پھر اس سے صلح ہو سکتی ہے، اس سے رعایت ہو سکتی ہے. آج ایک عہد کرنا ہوگا. اگر محبت امام سے ہے، امام حسین سے ہے، تو یزیدی عادتیں نکالنی پڑیں گی. کیا کہہ رہا ہوں؟ سن رہے ہو؟ عادتیں یزید والی، دعویٰ حسین سے محبت کا یہ چل سکتا. ہم اپنے حکمرانوں کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں، سن لو،
ہم اس وطن میں اللہ کی ذات، قرآن، نبیوں، حضور کے صحابہ، اہل بیت، کسی کی گستاخی برداشت کر سکتے نہیں۔ اس کو پاکستان بنانا ہے تو پھر یہاں پر ادب سکھانا ہوگا، تعظیم سکھانی ہوگی۔ کل کا دن میں جمعے میں بتا چکا، بڑا مبارک دن یوم عاشورہ، جلوس دیکھنے کا دن نہیں ہے، یہ کوئی ایسی رسموں کا دن نہیں۔ روزہ رکھ سکے ضرور رکھیں، قرآن پڑھیں، دعائے عاشورہ پڑھیں، خیرات کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، غریبوں کی مدد کریں، کسی مزار پہ جا کے سلام کریں، اسمت سرما ہو تو لگائیں، اور کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ سکیں تو رکھیں، نیک کام کریں۔ اپنی عورتوں کو بھی تعزیے دیکھنے یا ادھر ادھر بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ نیکی کا دن ہے، بڑا عظمت والا دن ہے۔ ہم سب نے اس پاکستان کو سنوارنا ہے، سجانا ہے، اور اپنے آپ کو بھی بخشش کے لائق بنانا ہے۔ جو حسینی نہیں ہے اس سے اپنا تعلق رکھنا، جو حسینی ہے وہ ہمارا ہے۔ حسینی سے مراد جو صحابہ کا بھی غلام، حضرت امام حسن، حضرت علی کے بیٹوں کے نام سنے نا، ابو بکر، عمر، عثمان، تو یہ جو آج باتیں خلاف کر رہے ہیں یہ مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق دے۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں اتنی دیر بول سکوں گا، پہلے والی صحت کا حال تو ہے نہیں، مگر یہ ان کا ذکر انہوں نے کروا لیا، میں نے ہدیہ پیش کیا۔ اللہ اس کی برکت سے مجھے بھی آپ سب کو بھی بخش دے۔ ٹھیک ہے، آپ سب نے یہ باتیں سنی، یہ والد صاحب قبلہ کی کتابیں خود پڑھو، دوسروں کو تحفہ دو۔ یہ امام پاک، یزید پلید، اور یہ شام کربلا۔ کربلا کا پورا واقعہ پڑھنا ہو تو یہ یزید کے بارے میں جتنے اس کے حامی ہیں ان کا جواب یہ، تو یہ کتابیں ضرور ملیں گی۔ اس کے علاوہ بس یہی کہنا ہے، زندگی جتنی بھی ہے امام کی، اہل بیت کی، صحابہ کی محبت میں گزرے۔ اللہ ہم سب پر کرم فرمائے۔ ادب سے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام، پھر دعائے خیر۔ پڑھو پہلا شعر یا نبی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی۔ تیغ تلوار کو کہتے ہیں، تلواروں کے سائے میں بھی اللہ ہی کی عبادت کی۔ تیغوں کے سائے میں بھی عبادت خدا کی، برہان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو
ہو کر شہید قوم کی گئے، ہو کر شہید کی کشتی آ گئے، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو دریا رواں ہے جوش میں، آنکھوں کے سامنے پیاسوں کے پیشوا کو ہمارا سلطان کربلا بھائی بھتیجے بھانجے سب کر دیے نثار، ہر لال بے بہا کو ہمارا شیران مرتضیٰ کو ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، معصوم بے خطا کو ہمارا عباس با وفا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو السلام، اے مصطفیٰ کے نور عین، السلام اے فاطمہ کے دل کے چین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کل تک معلوم نہیں تھا کہ جلسہ ہو بھی سکے گا یا نہیں بارش کی وجہ سے، لیکن دوستوں نے آپ کے لیے تھوڑا سا تبرک کا انتظام کر لیا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ آپ میں تقسیم کریں گے، خاموشی کے ساتھ شور نہیں کرنا، اور جس کو نہیں ملے وہ ابھی لے لے، بعد میں نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے نا ان کی نظر نہ پڑے تو فوراً اس کو اشارہ کر کے لے لے یا دوسرا بتا دے، تو پہلے سب سے شروع کرو، ہمیشہ یہ آگے والے رہ جاتے ہیں دھیان سے، تو آپ لوگ فوراً لے لیجئے گا۔ یہاں سامنے صرف ایک ہی تقسیم کرنے والے کم ہیں، چلیں بہرحال آپ کو پہنچے گا، کوشش کرنا سب لے لینا۔ دعا سے پہلے آپ کو کچھ پڑھنے کو کہوں گا، سب نے پڑھنا ہے۔
اول آخر درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے سب نے۔ آج محرم کی 9 تاریخ تھی، یہ 9 تاریخ یوم وفات ہے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کا عرس منایا جاتا ہے 40ویں کے حساب سے، ان کی تاریخ وفات 9 محرم، تو پاکستان کے تاجدار ہیں وہ، ان کی بھی، اور جتنے یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان کے والدین عزیز اقربا سب تمام اہل ایمان کے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ تو آپ سب 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف، اول آخر درود شریف سب پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سینٹر میں کوئی آیا نہیں، کتنی دیر لگاؤ گے؟ یہاں کوئی لڑکے کم ہے تو اور لگاؤ۔ ادھر یہ دیکھیں، یہ سامنے پیچھے سارے سب کو نہیں ملا نا ابھی، ادھر جو رہتے ہیں سب کو دیکھو بھائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ادھر ہی اس میں سے نکلا یہ کس خوشی میں اتنا موٹا چڑھا دیا، اس پہ گر جائے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ کاشف میاں یہ سارا سینٹر آپ دیکھ لیجئے گا، میں بار بار ان کو کہہ رہا ہوں جس کو نہیں مل رہا خود اشارہ کر دیں تاکہ آپ تک پہنچ جائیں، بعد میں دشواری نہ ہو۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر وبجاہ حبیبک الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، تیری عطا سے یہ رات ملی، جمع ہو کر تیرے پیاروں کا ذکر کیا، قبول فرما۔ جو کلمہ کلام پڑھا قبول فرما، جو درود و سلام پڑھا قبول فرما، دوستوں نے محبت سے جو ہدیہ پیش کیا قبول فرما۔ الہی جو غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ الہی ہمارے عمل کے مطابق نہیں، تو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما، بے پناہ اجر عطا فرما، اپنے خزانوں سے بے پناہ اجر عطا فرما۔ یا اللہ کریم، ہم سب کی طرف سے یہ ثواب ہدیۃً تحفۃً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ الہی ان کی بارگاہ میں یہ ہدیہ قبول ہو، الہی ان کی برکت سے، ان کے وسیلہ جمیلہ سے، ان کے دست پاک سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہم السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، آباء و اجداد، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اصحاب کبار، تمام صحابہ کرام،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء، ائمہ، علماء، سلف صالحین، بالخصوص سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی، حضرت سیدنا علی عثمان حجویری رضی اللہ تعالی عنہ داتا صاحب، پاکستان میں آرام فرما تمام اولیاء، بالخصوص حضرت بابا صاحب، الہی اولیاء شرق پور، اولیاء کرما والا، حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین القادری، امام اہل سنت علامہ کاظمی، حضرت محبوب رحمانی، حضرت شیخ الاسلام مولانا غلام علی صاحب، حضرت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی، میری والدہ ہمشیرہ، سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچا۔ جتنے ہیں ان سب کے والدین میں، بہن بھائیوں میں، دوستوں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو جو ایمان کے ساتھ وفات پا گئے، ان سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچا۔ بالخصوص وعلی التخصیص تمام مسلمانوں کی طرف سے عاجزانہ طور پر، ہدیے کے طور پر، الہی یہ ثواب شہدائے کربلا کو پہنچا، امام پاک کو پہنچا، آپ کے آوان و انصار کو پہنچا۔ مولا ان کے درجات بہت بلند فرما، ان کی بے مثال قربانی کا صدقہ یا اللہ امت کو بخش دے، ہم سب کی بلا حساب و کتاب بخشش فرما دے، ہمیں حضرت امام پاک کے غلاموں میں اٹھانا، ان کے غلاموں میں جنت میں جگہ عطا فرمانا۔ یا اللہ کربلا والوں کا صدقہ بیماروں کو شفا دے دے، جتنے کہتے ہیں صبح و شام فون میسج جہاں جہاں، سارے بیماروں کو شفا دے دے، بیمار کربلا کا صدقہ بیماروں کو شفا دے دے، بہنوں میں، بھائیوں میں، عزیزوں میں، دوستوں میں جتنے بیمار، مریدوں میں جتنے بیمار، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، سب کو شفا دے دے۔